ایک دنیا کا سیب ہے، ایک جنت کا سیب ہے، صرف نام کی نسبت ہے کہ یہ بھی سیب ہے اور وہ بھی سیب ہے، نام ہے صرف سیب، ورنہ دنیا کی چیزوں کو جنت کی چیزوں کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیے گئے ہیں، اور ان کو ایک ہی طرح کے ملے جلے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر جو قرآن پاک کا اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم نہیں مانتے، اس کو حق نہیں سمجھتے تو اس جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ اور اب یہاں سے ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو ماننے والے ہیں۔ یہ پورے قرآن پاک کے اندر یہی سلسلہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ جہاں پر بے وفاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر ماننے والوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں۔ بڑے قدردان ہیں اللہ پاک۔ جو ماننے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کا ضرور تذکرہ فرماتے ہیں۔ چاہے منکرین کا تذکرہ کیا تو یہاں پر ماننے والوں کا تذکرہ بھی کیا، تو فرمایا بشر الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب ایمان کو عمل صالح کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ بس ایمان لے آئے بس کافی ہے، نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا دیں گے، ہمیں فلاں بخشوا دے گا، فلاں بخشوا دے گا، بس یہ کافی ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں بس بات ختم، ہم حضور کی امت میں ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے جنت پکی ہے، جو مرضی کرتے پھریں، سود کھائیں، حرام کھائیں، جو مرضی کریں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن میں جہاں آمنو کا لفظ ہے وہاں پر وعملوا الصالحات کا لفظ بھی ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لیں ہم کہ ایمان کے ساتھ بندہ جنت میں تو ضرور جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بالکل بچ جاؤں اور اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دیں، اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر یہ ناممکن ہے، اللہ پاک کا اصول ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ باغ ہوتا ہے، پودا کھڑا ہوا، درخت کھڑا ہوا، آم کا درخت ہے مثال کے طور پر، اس کے ندی بہہ رہی ہے اور جو ہے پانی چل رہا ہے نیچے سے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے نہریں چل رہی ہوتی ہیں، اوپر درخت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ جڑوں کے نیچے سے بھی بہے، محلات کے نیچے سے بھی بہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہر جنتی کو ایک چھڑی عطا فرمائیں گے جس کے ذریعے وہ اپنی جو نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی سورۃ محمد کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے وہ نہروں کا بیان فرمایا ہے کہ دودھ کی شہد ہوگی، صاف پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، صاف پانی کی نہر ہوگی۔ ان نہروں کو اللہ پاک جنتی کے تابع فرما دیں گے، جدھر سے چھڑی کے ذریعے اشارہ کرے گا ادھر کو وہ چلیں گے۔ بس ویو اپنے گھر کا تبدیل کرنا ہے، اپنے محل کا، نیچے سے نہریں چلانی ہیں، ادھر سے چلانی ہے، ادھر سے چلانی ہے، تو جیسے وہ ان کو اشارہ کرے گا وہ ویسے ہی چلیں گے۔ اللہ پاک یہ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور جب کبھی اس کو پھل دیا جائے گا نا تو وہ یہ کہے گا یہ تو ہمیں پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں۔ جنت کے اندر جب کبھی اس کو پھل دیا جائے گا، اور فرمایا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، ملے جلے پھل دیے جائیں گے، یعنی شکل بھی ایک جیسی ہوگی، نام بھی ایک جیسا ہوگا،
بعض نے تو یہ کہا کہ وہ جو پھل دنیا میں جنتی دیکھ چکا ہے انہی کی شکل کے پھل جو ہے اس کو جنت میں دیے جائیں گے، شکل وہی ہوگی، ذائقہ مختلف ہوگا، ایسا مختلف ہوگا کہ جو قابل بیان نہیں ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جہان ہی اور ہے۔ اس جہان کو اس جہان پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ غلط فہمیاں اسی وقت ہمیں پیدا ہوتی ہیں جب چونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک فانی جہان میں رہ رہے ہیں، تو باقی جہان کی باتوں کو اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔ وہ جہان ہی اور ہے، وہاں کے ذائقے، وہاں کی رنگت، وہاں کا سب کچھ ہی الگ ہے جو ناقابل بیان ہے۔ یہ تو ہماری چونکہ سوچ اتنی چھوٹی اور فانی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی یہ مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کو یہ صرف سمجھانے کے لیے سارا کا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں جو سارا بیان فرمایا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب پھل جو ہے نا وہ ایک رنگ کے ہوں گے، ایک شکل کے ہوں گے، جب انسان کھائے گا تو اس کا ذائقہ اتنا لذیذ ہوگا کہ وہ بھول جائے گا کہ یہ تو صرف نام کی نسبت ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک سیب ہے، ایک دنیا کا سیب ہے، ایک جنت کا سیب ہے، صرف نام کی نسبت ہے کہ یہ بھی سیب ہے اور وہ بھی سیب ہے، نام ہے صرف سیب، ورنہ جب دنیا کی چیزوں کو جنت کی چیزوں کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، بالکل صرف نام کی مناسبت ہے، ورنہ وہاں کے ذائقے، وہاں کی خوشبوئیں اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ مطہرہ کا لفظ استعمال کیا، ایک تو زہری گندگی سے بھی پاک ہوں گی، وہ تو مردوں کے ساتھ بھی زہری گندگی ہیں، پیشاب، پخانہ، دیگر ساری کی ساری چیزیں مردوں کے ساتھ بھی ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہیں، اور روحانی بد اخلاقی ہوگی، بد زبانی ہوگی، جو خواتین سے ممکن ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو ان سے ممکن ہے یہ ساری کی ساری غلطیوں سے وہ بیویاں پاک ہوں، روحانی اور جسمانی ہر قسم کی گندگی سے، جس سے انسان کو نفرت ہے، جس سے انسان کو برا لگے، ایسا کوئی منظر وہاں پر نہیں ہوگا جو انسان کو برا لگے، کوئی شور ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں، وہ پوش علاقے میں جا کے گھر لیتے ہیں جہاں شور نہ ہو، گاڑیوں کا، صاف ستھری سوسائٹی ہو، ہم ایسا کرتے ہیں۔ جنت میں بھی یہ اللہ پاک جل شانہ بار بار قرآن پاک میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، قرآن میں تو شور کا، جنت میں تو شور کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر شور ہوگا، شرابہ ہوگا، ایسے وہاں پر تنگی ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہمسایوں کے شور آ رہے ہیں، بچوں کے شور آ رہے ہیں، انسان کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، گلی روڈ پر گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، ریسیں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ بالکل وہاں پر یہ تصور بھی نہیں ہوگا، اتنا پرسکون ماحول ہوگا۔ اور پھر وہاں پر جو ہم سفر ہیں انسان کے ساتھ، جو شریک حیات ہیں، دنیاوی بیوی بھی اور جنت کی بیویاں بھی، اللہ ان کو پاک فرما دیں گے۔ جنت کے اندر باتھ روم نہیں ہے، پوری جنت کے اندر کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس یہ کہ انسان جو بھی کھائے گا وہ حدیث پاک میں ڈکار آئے گا جس سے سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا، اور وہاں پر یہ گندگیوں سے اللہ پاک نے اس گھر کو پاک رکھا ہے۔ لیکن ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس وقت ملے گی جب دنیا کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی حدود و قیود کے مطابق زندگی گزاری جائے، جو اللہ پاک نے دنیا میں پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی۔ نظر بھی انسان اتنا خوبصورت مناظر وہی دیکھ سکے گا جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، وہاں پر اپنی بیویوں سے ہم کلام وہ ہو سکے گا جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکے گا۔ جو اللہ پاک نے، حدیث پاک ہے الجنت حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، ناگوار چیزوں کی باڑ لگا دی ہے، ان ناگوار چیزوں کو برداشت کریں گے تو جنت حاصل ہوگی۔ تو لازمی بات ہے، کیونکہ انسان کا مزاج جنتی ہے، آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے نا، مزاج انسان کا جنتی ہے، شراب پینے کو جی چاہتا ہے، اور اسی طرح خواہشات اور یہ وہ ساری چیزوں کو جی چاہتا ہے انسان کا، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ مزاج جنتی ہے لیکن مزاج کے خلاف کرنا ہے، جو میں بولوں وہ کرنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرا رسول بتائے گا وہ کرنا ہے۔ یہ کر لو، تھوڑی سی 50-60 سال کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ کے مزے ہیں، آخری لفظ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اتنی نعمتیں کسی کو حاصل ہو جائے نا، مثال کے طور پر جو ہے 50 کنال کا بنگلہ مل جائے جس کے اندر جو ہے اس کا جہاز بھی اترتا ہو، ساری آسائشیں، نوکر خادم سب کچھ موجود ہوں، لیکن یہ خطرہ ہر وقت رہتا ہے یہ مجھ سے چھین جائیں گے،
کوئی حکمران میرے خلاف آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اٹھا کے جیل میں ڈالے اور یہ سارا میرا گھر اور سب کچھ نعمتیں مجھ سے چھین لے، یا موت آ جائے، وہ تو برحق ہے نا، چلو باقی اس کا اتنا زور ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو، کم از کم موت تو ہے نا، موت تو ختم ہی کر دے گی، سب کچھ چھن جائے گا انسان سے، خالی ہاتھ جائے گا، کپڑے بھی اتار لیں گے جسم والے، سب کچھ چھن جائے گا اس سے تو، لیکن خطرہ ہر وقت جو ہے نا انسان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھ سے اب نہ چھن جائیں، اب نہ چھن جائیں، اب نہ چھن جائیں، یہ میں نے سب کچھ بنایا ہے، یہ مجھ سے چلا نہ جائے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمایا جنت میں یہ تصور نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ نعمتیں ہمیشہ ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ بالکل سب سے چھوٹا ہوتا ہے، سرسوں اور رائی کا دانہ جو ہوتا ہے سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے۔ اب ان دانوں سے پورا خلا زمین و آسمان کا سارا بھر دیا جائے، اور بھرنے کے بعد 1000 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، روزانہ نہیں، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اپنی چونچ میں ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، اور پھر 1000 سال کے بعد آئے پھر دانہ لے جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اتنا خلا بھرا ہوا دانوں سے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ دانے بھی ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت میں موت کو بھی موت آ جائے گی، پرصراط کے اوپر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، حدیث پاک میں مینڈے کی صورت میں موت کو بھی موت آ جائے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اسی لیے کافر کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا، جان چھوٹ جاتی، یہ تو موت بھی نہیں آ رہی، ہمیشہ کی جہنم، اور مومن کے لیے ہمیشہ کی جنت، ہم فیہا خالدون، نعمتیں چھن جانے کا کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہوگا۔ تو بھائی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے شوق دلائے ہیں، یہ چیزیں بیان کی ہیں چند ایک، ورنہ بہت زیادہ ایسی جنت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، احادیث میں جو ہے نا بھری پڑی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں پہلے پیشگی بتا دیا ہے کہ اس کی تیاری کر لو، اس گھر کو حاصل کر لو جو تمہیں ہمیشہ ملے گا۔ ہم سب کوشش کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔